اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ. اللہ نے پھر آسان بنا دیا کہ اس قرآن کے 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. میری حیثیت سے زیادہ مجھے آپ محبت عطا فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی میں محبتوں کا ممنون ہوں. اب اللہ نے کہہ دیا کہ فاتو بعشر سور میں مثل قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لو. 114 سورے ہیں, صرف 10 سورے بنا لو. پھر اللہ نے اور آسان بنا, فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ, جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو. قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنا لاؤ. تو اب رسول خدا نے کہا جاؤ جا کے سورہ کوثر جو سب سے مختصر سورہ ہے اسے لکھو, اور جہاں 7 معلقات کعبے میں لٹکے تھے, 7 بہترین شاعری کے قصیدے عرب شعراء کے, 7 کہتے ہیں 7 کو, 7 معلقات, 7 بہترین شعراء کے کلام خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے. اس سے بہتر اب تک کلام نہیں آیا. رسول خدا نے کہا جہاں 7 معلقات ہیں نا, سب سے بڑے شعراء کے سب سے اچھے کلام, اللہ کے کلام کا سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر, وہاں پہ جاؤ جا کے لٹکا دو. عزیزان گرامی, کیوں یہ سورہ سب سے زیادہ اعجاز میں منفرد نہ ہو؟ جس بیوی کی شان میں آیا وہ بیوی توجہ رہے گی میرے ساتھ. اگر وہ بی بی منفرد ہے تو یہ سورہ بھی منفرد. تو اب سب کو دعوت تھی قرآن کے سوروں میں سے اس ایک سورہ جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ. آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے کے سارے عرب بیٹھ گئے, سورہ کوثر پڑھتے تھے, قلم ہاتھ میں لیتے, اس کا جواب لکھنا. جیسے ہی قلم ہاتھ میں لیتے, کاغذ سامنے رکھتے, دماغ کام کرنا بند ہو. توجہ, یہ قرآن ہے. کوشش کرتے, جواب نہیں. میں سلامت ہوں. سب نے کوشش کی, کسی سے جواب نہیں بنتا. اب ایک بہت بڑا شاعر تھا, اس کا نام تھا شعشع, شین عین شین عین, شعشع. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں سے بولوں میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے. مکے میں ایک دن ایک میلہ لگتا تھا جہاں تمام عرب جمع ہوتے تھے, وہ وہاں اپنے قصیدے سناتا تھا. سال میں صرف ایک دن بولتا. تو ہر روز عصر کے بعد اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا. تمام شعراء اپنا اپنا کلام اس کے سامنے لاتے, ذرا میرا کلام پڑھ شعشع, اس میں غلطیاں نکال دے. وہ قلم نکالتا, صرف پڑھتا, کیونکہ بولتا نہیں تھا, میری فصاحت کم نہ ہو جائے. پڑھتا اور فوراً اس کے اوپر غلطیاں لکھ دیتا. توجہ رہے, پڑھتا غلطیاں لکھ دیتا. کسی نے کہا ذرا یہ سورہ کوثر اٹھاؤ شعشع کے پاس لے جاؤ, اس سے بڑا شاعر نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا شعشع اس کلام کی غلطیاں نکال. سارے شعراء کی غلطیاں نکالتا رہا. جیسے سورہ کوثر کو پڑھا, اس نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا, قلم اٹھایا, سوچنے پہ مجبور ہوا, غلطی نظر نہیں آ رہی. دوبارہ پڑھا. جب تیسری مرتبہ پڑھا تو ایک مرتبہ وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا, ما ھذا من کلام البشر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائی جانے کی نا.
وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب تک وہ کہہ رہے تھے کہ محمد خود بنا رہے ہیں، اب جیسے شاشا نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ انسان کی صلاحیت سے بالا تر ہے۔ اب تمام قریش کے سردار جمع ہوئے، نام نہیں لے سکتا کسی کا، ان میں سے کچھ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جس سردار کے گھر جمع ہوئے، سارے قریش کے سردار جمع ہوئے کا کیا کیا جائے؟ شاشا نے ہاتھ اٹھا لیے، وہ کہتا ہے یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ وہ ایمان نہیں لایا لیکن کہتا ہے میں یہ ایمان رکھتا ہوں یہ قرآن ہے، محمد کا کلام نہیں ہے۔ توجہ، اب سارے سرداروں نے کہا کیا کیا جائے؟ توجہ میرے ساتھ ہو، کیا کیا جائے؟ قرآن کا جواب دے نہیں سکتے جب شاشا کے بس کی بات نہیں۔ تو ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ قرآن کا جواب کہاں دے پائیں گے؟ کیا کیا جائے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ پھر محمد کو قتل کر دیتے۔ تو اس نے فیصلہ کیا قتل کیا جائے گا۔ کیسے؟ کہ بنی ہاشم سے کون لڑے گا؟ پھر ہر قبیلے سے ایک آدمی لو جو رسول خدا کا قتل کرے تاکہ کسی ایک قبیلے سے لڑ نہ سکیں، سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی ہو۔ توجہ، دو جملے پیش کروں گا کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی ہو۔ 4 دن سے بیمار ہوں، طاقت نہیں ہے، پورا زور دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو۔ 40 قبیلوں سے افراد گئے۔ اب پتہ چلا یہ الائیڈ فورسز بنانا، اتحادی فوجیں بنانا نیا کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائے جانے کی رام۔ اتحادی فوجیں بنانا نیا کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا ہر قبیلے سے ایک آدمی ہے۔ عزیزان کرام، یہاں سرور کائنات نے فرمایا کہ نہیں میں ہجرت کروں گا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن کا جواب نہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو دہشت گردی کی جاتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام میں؟ جب علم کا جواب علم سے نہ لاؤ تو پھر خود کا حملہ کرو گے، دہشت گردی کرو گے۔ تو اللہ نے قرآن سے سکھایا ہے علم سے جواب دو۔ جب رسول خدا کے ان کے پاس علم کا جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، یہی دہشت گردی۔ اچھا، البتہ اس سے بھی پہلے انہوں نے 3 اور منصوبے بنائے، میں جلدی جلدی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں تو۔ 3 منصوبے بنائے انہوں نے کہا 3 طبقات ہیں۔ رسول خدا جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو سب بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، جو نہیں مانتے وہ بھی سنتے ہیں۔ یہاں تک ہے تاریخ کے اندر الفاظ کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا رسول خدا کے خلاف جو عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کرتے تھے، وہ خود جب رسول خدا رات کو قرآن کی ترتیل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ چھپ کے سننے آتے تھے۔ ایک مرتبہ تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی تم یہاں کہاں؟ کہ مجھ سے بعد میں پوچھنا، تم بتاؤ تم کیسے؟ کہ سچ پوچھو تو میں محمد کا قرآن سننے آیا، آواز بھی پیاری ہے، کلام بھی خوبصورت ہے۔ کہ پھر آج سے توبہ کرو، لوگوں کو روکتے ہو، خود سنتے ہو۔ اب پتہ چلا کئی لوگ دل میں تو مانتے ہیں لیکن زبان پہ منافقت ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا 3 منصوبے بنائے جائیں۔
کیا منصوبہ کا مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ یہ شاعر ہے. اس زمانے میں اکثر جو شعراء تھے وہ شرابی ہوتے تھے, ہوش میں نہیں ہوتے تھے. مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے غیر سنجیدہ آدمی ہے. خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے کہ ان کا کلام نہ سنو, یہ جادوگر ہے. خواتین دور رہیں گی, جادوگروں سے ڈرتی ہیں. بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا جائے ہذا مجنون, یہ مجنون ہے, دیوانے. ماذ اللہ, بچے دیوانوں کو پتھر مارتے تھے. بھئی معاشرے میں تین ہی طبقات ہوتے ہیں, مرد, خواتین اور بچے. تینوں کو دور رکھنے کے لیے تین منصوبے بنائے گئے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی, عزاداری سے بھی دور رکھنے کے تین منصوبے بنائے گئے ہیں. کسی سے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کسی سے کا ذبح کر کے دیگ میں ڈال. توجہ فرمائیے.